السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ سورۃ احزاب دہم کلاس کا تیسرا سبق لے کے آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2 اسباق سورۃ احزاب کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے تو ان سے آپ اپنے سلیبس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لقد کان لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ یہاں تک ترجمہ ہے اسوۃ حسنہ تک۔ لمن کان یرجو اللہ، اس آدمی کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی، والیوم الآخرہ، اور قیامت کے دن کے آنے کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ عزیز طلبہ، بورڈ میں یہ آیت بہت ہی مشہور ہے۔ بورڈ کے اکثر و بیشتر پیپر میں یہ آیت آیا کرتی ہے۔ ولما، اور جب رعا دیکھا، المؤمنون، مومنوں نے، الاحزاب، لشکروں کو، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ، یہ وہ ہے جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچ کہا تھا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ جنگ خندق کے اندر مسلمانوں کا، مومنوں کا کردار کیا تھا، یہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور پچھلے سبق کے اندر منافقین کا جنگ خندق کے موقع پر کیا کردار تھا، وہ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، کئی ایسے ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اس کو سچ کر دکھایا۔ وماس فمنہم، پس ان میں سے، من قضا، جنہوں نے پورا کر لیا ہے، نحبہ، اپنے نظر کو، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نظر سے فارغ ہو گئے۔ ومنہم من ینتظر، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ، اور عذاب دے، المنافقین، منافقوں کو، انشاء، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پر مہربانی کر دے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے، چاہے ان پر مہربانی کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ نے پھیر دیا ان لوگوں کو جو کافر تھے، بغیظہم، ان کے غصے میں، لم ینالوا خیرا، وہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ اور جو کافر تھے، خدا نے ان کو پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے۔ یعنی کفار جس غصے میں مکے سے آئے تھے، ابو سفیان اور اس کا اعلیٰ و لشکر، بغیر فتح حاصل کیے اللہ رب العالمین نے ان کو واپس کر دیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اس نے اتار لیا ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُمْ، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ، اور ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ فریقاً تقتلون، تم ایک گروہ کو قتل کر دیتے تھے، وتأسرون فریقا، اور ایک گروہ کو تم قید کر لیتے تھے۔ تو کتنوں کو تم قتل کر لیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے تم کو وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس پر تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا۔
اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سبق کی آخری 3 آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو قریظہ کے ساتھ اور دیگر یہود کے قبائل کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر ہم پر دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو ان کا ساتھ دیے بغیر ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس جنگ کے اندر بنو قریظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا اور انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اور معاہدہ توڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قافلے اس قبیلے کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے ان کے قلعے کا گھیرا ڈالا اور اس طرح ان کا قصہ ختم ہوا اور مدینہ یہودیوں سے پاک اور صاف کر دیا گیا۔ آگے الفاظ کے معنی ہیں زیادہ زیادہ ہو گیا، تسلیماً سر تسلیم خم کرنا، سپردگی، نہبہ نظر، ردہ لٹا دیا، پھیر دیا، لم ینالو حاصل نہ کر سکے، ظاہر انہوں نے ساتھ دیا، سیاسیہم ان کی گھڑیاں ان کے قلعے، قذفہ ڈالا پھینکا، تأثرون تم اسیر بناتے ہو، اورثا وارث بنایا، لم تطاؤہا تم نے پامال نہ کیا، اسیر بناتے ہو قیدی بناتے ہو۔ اس کے بعد اس کی مشق ہے، مشق میں سوالات شامل نہیں، یہ عربی عبارات کا ترجمہ ہے۔ السؤال الاول مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں، ترجمہ کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نظر کو پورا کر دیا اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ عزیز طلباء اور طالبات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور اگر اس سبق کے متعلقہ کوئی سوال ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا سوال پوچھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پہلے آپ کے سوالات کا تفصیل سے جواب دیا جائے گا۔